ڈی جی آئی ایس پی آر اسپیشلی پشاور آتے ہیں اور پشاور میں کڑے ہو کے وہ 3 گھنٹے ان کو لائن آرڈر پہ بات کرنی چاہیے تھی، ان کو افغانستان کا جو بارڈر لائن پہ ہمارے ایشوز تھے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی، ان کو جس صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی، باجوڑ میں جو حالات ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے تھی، جو کارٹ لنگ میں ڈرون ہوا اس پہ بات کرنی چاہیے تھی، جو وادی تیرا میں انہوں نے ڈرون کیا اس پہ بات کرنی چاہیے تھی۔ بدقسمتی دیکھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ساری پریس کانفرنس تحریک انصاف سے شروع ہوئی اور تحریک انصاف پہ ختم ہوئی، لیکن آپ ڈٹھائی دیکھیں کہ جیل میں بیٹھا ایک کرنل اس نے عدالتی حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ 4.5 کروڑ صوبے کا وزیر اعلیٰ اڈیالہ کے سامنے بیٹھا سڑک پہ دھرنا دے رہا ہے۔ ان کے انتخاب کی جو پروسیس ہوا، عدنان وزیر صاحب نے اس پہ بات کی، کنڈی صاحب نے اس پہ بات کی، لیکن بڑی بدقسمتی سے اور بڑے ادب سے عدنان وزیر صاحب بھی میرے سینئر ہیں، کنڈی صاحب بھی میری سینئر ہے، یہ جو فلور پہ بولتے ہیں ان کا عمل اس سے بالکل مختلف ہے۔ کنڈی صاحب نے بات کی تو گورنر صاحب نے جو شرمناک رول پلے کیا اس پورے پروسیس میں، اور پھر جمعیت علماء اسلام نے جو رول پلے کیا وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ان کے پاس میرے خیال میں 5 سے 6 ان کے ممبرز تھے، کچھ ان کی ریزرو سیٹس تھی، اس کے باوجود وہ عدالت گئے اور اس انتخابی پروسیس کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے اس جمہوری عمل کیسا بنے، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ آپ کو دیے، بعد میں انہوں نے اگر اپنی پارٹی پالیسی کے تحت ووٹنگ میں ایسا نہیں لیا، مگر آپ کے پروسیس کو انہوں نے تقویت دی اور جمہوریت کو تقویت انہوں نے دی جو ہے۔ کینڈیڈیٹ کو جو پلیس کیا اس میں بھی کمال آپ کا تھا، ان کو بعد میں اس بات کی سمجھ آئی۔ نہیں ایسی بات نہیں۔ لیکن گورنر صاحب نے جو رول پلے کیا، بیسیکلی جس دن علی امین گنڈاپور صاحب نے ریزائن دے دیا اسی دن سے ان کا ریزائن ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، اور آپ نے جو ایک رولنگ دی اس کے بعد ایک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا۔ تو یہ جو انہوں نے اس انتخاب کو، اس عمل کو روکنے کی کوشش کی وہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ جناب اسپیکر، نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب جب منتخب ہوئے تو انہوں نے اپنا ہر ایک آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا، اپنے قائد عمران خان صاحب سے ملنے گئے، عدالت سے عدالت نے بھی اجازت دے دی، لیکن آپ ڈٹھائی دیکھیں کہ جیل میں بیٹھا ایک کرنل اس نے عدالتی حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ 4.5 کروڑ صوبے کا وزیر اعلیٰ اڈیالہ کے سامنے بیٹھا سڑک پہ دھرنا دے رہا ہے، اور جیل کے اندر بیٹھا ایک کرنل عدالت کے حکم کو نہیں مان رہا۔ اب عدالتوں کو بھی سوچنا ہوگا، یا تو ان کو عدالتیں بند کرنی چاہیے پھر، کہ جیل میں بیٹھا ایک کرنل یا ایک جیل کا سپرڈنٹ جو کہنے پہ ایک سپرڈنٹ ہے وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہا، تو پھر یہ جو لاکھوں کروڑوں خرچہ جو عدالت پہ ہو رہا ہے، تو عدالت کو اپنے عدالت بند کر کے یا تو یہاں سے یونیورسٹیاں بنانی چاہیے ان کو، اور یا پھر ان کو جو اپنے فیصلے جو یہ فیصلے کر لیتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں ٹی ایل پی کی بات کروں گا۔ جو سٹیٹ نے مرید کے میں کیا، یہ وہی 26 نومبر کا جو سانحہ تھا اس کو ریپیٹ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے 26 نومبر کو تحریک انصاف کو نشانہ بنایا، ہمارے لوگوں کو شہید کیا، اور اس کے بعد ٹی ایل پی کی لوگوں کو مرید کے میں شہید کیا۔ جناب اسپیکر، اگر آپ پاکستان کی آئین کو اٹھائیں، پاکستان کی آئین میں احتجاج کرنا، دھرنا دینا، جلسہ جلوس کرنا ہر شہری کا حق ہے، لیکن ریاست جو 26 نومبر سے لے کے آج تک جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جو بھی دھرنا دیتا ہے، جو بھی احتجاج کرتا ہے، جو بھی اپنا حق مانگتا ہے، ان پہ یہ سٹریٹ فائر کال دیتے ہیں۔ انہوں نے 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کو شہید کیا، انہوں نے مرید کے میں ٹی ایل پی کے لوگوں کو شہید کیا۔ اگر ان کا یہ خیال ہے
کہ اسٹریٹ فائرنگ کرنے سے، لوگوں کو شہید کرنے سے لوگوں کی آواز دب جائے گی، تو لوگوں کی آواز کبھی بھی نہیں دبے گی۔ اور اس سے بڑھ کے آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کا رول دیکھ لیں کہ جب اس صوبے کا قائد، جس کو مینڈیٹ ملا ہے قائد عمران خان صاحب کو، وہ اپنی پارٹی کے ایک ایم پی اے کو، سہیل آفریدی کو نومینیٹ کر لیتے ہیں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر اسپیشلی پشاور آتے ہیں، اور پشاور میں کھڑے ہو کے وہ 3 گھنٹے ان کو لائن آرڈر پہ بات کرنی چاہیے تھی، ان کو افغانستان کا جو بارڈر لائن پہ ہمارے ایشوز تھے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی، ان کو جس صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی، باجوڑ میں جو حالات ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے تھی، جو کارٹ لنگ میں ڈرون ہوا اس پہ بات کرنی چاہیے تھی، جو وادی تیرا میں انہوں نے ڈرون کیا اس پہ بات کرنی چاہیے تھی۔ بدقسمتی دیکھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ساری پریس کانفرنس تحریک انصاف سے شروع ہوئی اور تحریک انصاف پہ ختم ہوئی، اور اس میں انہوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ 25 کروڑ عوام کسی ایک فرد واحد کو ہم یرغمال نہیں بنا سکتے۔ کیس تو ہمارا بھی وہی ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 25 کروڑ کی عوام جو ہے اس کو ایک فرد واحد یرغمال نہیں بنائے گا۔ جس کو سیاسی طور پہ مینڈیٹ ملا ہے، جس کو سیاسی طور پہ ووٹ ملا ہے، وہی اس قوم کے سیاسی فیصلے کرے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو رول تھا وہ ایک شرمناک رول تھا اس پورے سینیریو میں۔ جناب اسپیکر، اس فلور پہ پچھلے کئی دنوں سے امن و امان پہ بات ہو رہی ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ یہ آپریشن بھی کر دیتے ہیں، آپریشن کے بعد ایریاز بھی کلیئر کرا دیتے ہیں، اور پچھلے 2003 سے لے کے 2025 تک ان کا یہی رویہ رہا ہے۔ انہوں نے ہزاروں آپریشن کیے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن بھی کیے ہیں، فل فلیج آپریشن بھی کیے ہیں، ضرب عضب بھی ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں کون سے آپریشن ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب آپریشن ہو جاتا ہے، ایریا کلیئر ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اگر یہ احتساب کی بات کرتے ہیں، یہ تحریک انصاف کو ٹی ٹی پی کا جو ہے وہ ایک سیاسی ونگ قرار دیتے ہیں، پھر حساب ہمیں 1980 سے کرنا شروع کرے گا، جب انہوں نے ان لوگوں کو کریٹ کیا، تب ان کے یہ لوگ بڑے اچھے لوگ تھے، طالبان تھے، مجاہدین تھے، اب وہ لوگ خوارج بن گئے ہیں، تو احتساب پھر ہم سن 80 سے کریں گے۔ جناب اسپیکر، آخر میں جو اس صوبے کے امن و امان کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ہر ایک ڈسٹرکٹ اس وقت، خاص کر میں اگر اپنی سدرن ڈسٹرکٹس کی بات کروں یا باجوڑ کی بات کروں یا جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پہ حالات کی بات کروں، تو یہ اس ریاستی ادارے کا ذمہ داری ہے کہ وہ اس ریاستی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کا تحفظ کریں، نہ کہ اس ریاستی ادارے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی ساری انرجی عمران خان اور تحریک انصاف پہ صرف کرے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، میں گزارش کروں گا، کو موقع دیتا ہوں، میں یہ گزارش کروں گا، چونکہ ایک اچھی بات فلور پہ فلوٹ ہوئی ہے، ہم صرف اگر اس وقت تجاویز پہ اپنی بات کو مرکوز رکھیں اور نئی کوئی کنفلکٹنگ صورتحال نہ ہو، تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ مختصر دیں تاکہ سارے نواب صاحب کھڑے ہیں، نواب صاحب کا مائک آن کر دیں۔